میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے حضرت یوسف کی اقبال مندی۔ ہم اس بات کو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 37 باب 7 اور 8 آیت میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ یوسف کے اس خواب کو بیان کیا گیا ہے جو یوسف اور اس کے بھائیوں میں کشیدگی کا باعث ہوا، اور یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں 7 اور 8 آیت، پیدائش 37 باب 7 اور 8 آیت۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ سلطنت کرے گا؟ یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ آج ہم اس خواب کے بارے میں جو حضرت یوسف نے دیکھا، اور اس خواب کو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب شیئر کیا، اس خواب کو سنایا، تو بھائی ناراض ہو گئے اور بھائی کہنے لگے کہ کیا تو ہم پر حکمرانی کرے گا؟ آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں، ایسے کام ہیں، جب ہم بھائیوں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے اس کی مقبولیت کو اور اس کے عروج کو نہ مانا، اور اس کے ساتھ نفرت کا اظہار یوں کیا کہ اسے مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور جب وہ مصر میں غلام کی صورت میں رہا تو وہاں پر خدا نے اپنے بندہ یوسف کو عروج بخشا۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرنے لگا قید کی صورت میں، اور جب فرعون کو ایک خواب آیا تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے فالگیروں کو، نجومیوں کو اکٹھا کیا جو اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکے، اور یہ بات حضرت یوسف تک پہنچی تو حضرت یوسف نے فرعون کے اس خواب کی تعبیر کی، اس خواب کو بارے میں بتایا،
اس طرح سے حضرت یوسف بادشاہ کی نظر میں مقبول نظر ہوا اور حضرت یوسف دوسرے درجے کا حاکم بن گیا۔ اور جب اس کے بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں کے ہاں کال ہے، بھوک مری ہے، تو انہوں نے مصر میں جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں پر وہ مصر میں جہاں پہ یوسف دوسرے درجے کا حاکم تھا وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے خوراک کے لیے، اناج کے لیے بادشاہ کے محل میں دہائی دی، اپیل کی۔ تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور پھر یوسف نے اپنے بھائیوں کو دل سے معاف کر دیا، اور اس کی خواب کی تعبیر مکمل ہوئی جو اس نے اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اور خدا جب اپنے لوگوں کو رویا دیتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے لیے بھی اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کے منصوبے جو انسان کی زندگی کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے ہیں، وہ ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق پورے ہوتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ایک خوبصورت آیت ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہتا ہے۔ ہم انسانوں کی زندگیوں میں بہت سے منصوبے، بہت سی پلاننگ ہیں، لیکن خدا کی مرضی ہی ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ God bless you all.